بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش بہت ہی تیزی سے ہو رہی تھی۔ جب بھی طوفانی بارش شروع ہوتی تھی میرے لیے مشکلات کا ایک انبار کھڑا ہو جاتا تھا۔ رات بھی گہری ہو رہی تھی، ایسے میں مجھے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں جو چاہتی تھی کہ جلد سے جلد کام سمیٹ کر گھر جاؤں اور بہن بھائیوں کا دھیان رکھوں، اب یہاں پھنس کر رہ گئی تھی۔ یہ علاقہ ایسا تھا کہ بارش کے پانی سے بھر جاتا تھا، یہاں تک کہ سڑک سے گزرنا بھی دشوار ہو جاتا۔ میں اپنی ریڑھی کے پاس بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس طوفانی بارش کا سامنا کر کے اور اس پانی کو پار کر کے آخر کیسے اپنے گھر تک پہنچوں۔ میرے بہن بھائی بہت چھوٹے تھے، انہیں میری ضرورت تھی، اور بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لوگ بھی جا چکے تھے۔ ویسے بھی ایسے طوفانی موسم میں کون باہر رہتا، لیکن پیٹ کی بھوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے سے بڑے طوفان سے لڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ کام کرنے والا لڑکا بھی آج نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا اور چھٹی کر لیتا، جس وجہ سے مجھے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں تھک ہار کر پاس بنے بینچ پر بیٹھ گئی کہ ایسے موسم میں کس گاہک نے آنا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ دور دور تک پانی پھیلا ہوا تھا اور سناٹا چھایا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ اس طوفانی بارش میں اور طوفانی رات میں سنسان علاقے میں اکیلی بس اسٹاپ پر بیٹھی ہوں۔ اگر اچانک مجھے کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا تو میں کس طرح اپنا بچاؤ کروں گی؟ میں تو ایک نازک اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اپنے آپ کو بچانا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور مجھے رات کے اندھیرے سے خوف بھی بہت آتا تھا، یہاں تک کہ میں رات کو روشنی کر کے ہی کمرے میں سوتی تھی۔ اندھیرے سے بچپن سے ڈر لگتا تھا مجھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کسی حادثے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ شاید تمہاری زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو جس کے بعد تمہیں اندھیرے سے ڈر لگنے لگا ہو، لیکن میرے ذہن کے پردے پر ایسا کوئی حادثہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسی یاد تھی۔ اس وقت جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی وہ ایک بس اسٹاپ تھا۔ مسافر یہاں پر آتے، بس کا انتظار کرتے اور میرے ٹھیلے سے کچھ نہ کچھ لے کر کھاتے تھے۔ یوں ہی میرا گزارا ہوتا تھا۔ میں ٹھیلے پر سموسے پکوڑے رکھ کر بیچا کرتی تھی۔ آج بھی میں صبح سویرے ہی اپنا ٹھیلا لیے اس بس اسٹاپ پر آ گئی تھی۔ صبح سے شام کب ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ کام میں ویسے بھی وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہاں اچھی کمائی ہو جاتی تھی، لیکن یہ جگہ کافی پراسرار سی تھی۔ کوئی بھی یہاں زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں تھا۔ میری مجبوری تھی، اس لیے میں رات دیر تک کام کاج کرتی رہتی تھی۔ بہت کم مسافر رات کے وقت آتے تھے اور فوراً سے بس میں بیٹھ کر نکل جاتے۔ لوگ اس علاقے کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ ویسے بھی سامنے جنگل بنا ہوا تھا۔ جب بھی میں رات کے وقت یہاں پر کام کر رہی ہوتی تو یوں لگتا جیسے اس جنگل سے عجیب آوازیں آ رہی ہیں، اور ابھی کوئی وہاں سے باہر نکلے گا اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت میرے پاس آ کر بیٹھی اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تم اس علاقے میں کام مت کیا کرو، ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے۔ رات کے وقت اس بس اسٹاپ پر بہت سے جنات آتے ہیں، اگر کسی نے تمہیں نقصان پہنچا دیا تو کیا کرو گی؟ میں نے ان بوڑھی ماں سے کہا کہ مجھے بھی جنات سے بہت ڈر لگتا ہے، مگر میری مجبوری ہے، کام نہیں کروں گی تو پیٹ کیسے پالوں گی؟ گھر پر بہن بھائیوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ ماں باپ نہیں ہیں، بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ میرے بہن بھائی بہت چھوٹے ہیں، خود میں بھی صرف 16 سال کی تھی۔ وہ بوڑھی ماں اکثر ہی اس بس اسٹاپ پر آیا کرتی تھی۔ وہ بھی وہاں سامان بیچتی تھی، لیکن میری طرح رات تک نہیں رکتی تھی، شام میں ہی نکل جایا کرتی تھی۔ میں پکوڑے اور سموسوں کے ساتھ چائے بھی بیچتی تھی۔ مسافر چائے بہت شوق سے پیتے تھے۔ وہاں دور دور تک کوئی اور سموسے پکوڑے بیچنے والا نہیں تھا، اس لیے سب مجھ سے ہی خریدتے تھے۔ میں ہمیشہ اپنا کام ایمانداری سے کرتی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے تھے کہ میں کوئی اضافی خرچہ کر پاؤں۔ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ میں بس اسٹاپ کے بینچ پر بیٹھی اس سنسان رات میں یہی سب سوچ رہی تھی۔ میں جانتی تھی اب پوری رات مجھے اسی بینچ پر گزارنی پڑے گی، لیکن اس بوڑھی عورت کی باتیں مجھے یاد آ رہی تھیں جس نے کہا تھا کہ یہاں پر جنات آتے ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے واقعی میں یہاں پر اب جنات آنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے مجھے یہاں بیٹھے دیکھا تو کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہی سوچ کر میں ڈر گئی۔ یہاں بس اسٹاپ پر تو کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی انسان موجود ہوتا
تو مجھے تھوڑا حوصلہ رہتا۔ تبھی اچانک سے مجھے دور سے کوئی مسافر بس اسٹاپ کی طرف آتا نظر آیا۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو کوئی نہ کوئی تو آ رہا ہے، ورنہ اکیلے یہاں کیسے رہتی۔ اب یہاں سے بس نے نہیں جانا تھا، کیونکہ بس اسٹاپ پر اس وقت کوئی بھی بس نہیں کھڑی تھی، سب بسیں کافی دیر پہلے ہی نکل چکی تھیں۔ تو یہ مسافر بس اسٹاپ پر کیوں آیا ہے اور کس طرح سے جائے گا، یہ سوچ کر میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ تبھی وہ میرے قریب آیا اور خاموشی سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں بھی محتاط ہو کر بیٹھ گئی، کیا پتہ وہ کوئی چور اچکا ہو اور کسی غلط ارادے سے آیا ہو۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ میں وہاں پر موجود ہوں۔ پھر اس کی نظر میرے سموسے پکوڑوں کے ٹھیلے پر پڑی تو بنا میری طرف دیکھے اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا۔ ہاں میں تمہیں بعد میں آ کر دے دوں گا، لیکن اس وقت میری مجبوری ہے، تم مجھے قرضے کے طور پر دے دو۔ میں چپ چاپ اٹھی اور جا کر کچھ سموسے اور پکوڑے لا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ اس طرح سے کھا رہا تھا جیسے کئی دن سے اس نے کچھ کھایا ہی نہ ہو، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 4-5 پلیٹیں ایک ساتھ ختم کر لیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی ایک ساتھ اتنا کیسے کھا سکتا ہے۔ پھر اس مسافر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس وقت یہاں سے کوئی بس نہیں جائے گی کیا؟ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، کیونکہ اس نے سر پر ایک ٹوپی پہنی تھی جس کی وجہ سے اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا، اور بس اسٹاپ پر اچھا خاصا اندھیرا بھی چھایا ہوا تھا، بارش ہونے کی وجہ سے بجلی بھی چلی گئی تھی۔ ایسے میں اس کو میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس سے بتایا کہ کافی دیر پہلے ہی بس نکل چکی ہے اور اب کوئی بس نہیں آئے گی، کیونکہ اس روڈ پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے میں بس کا آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ صبح تک انتظار کریں، اگر پانی نکل گیا تو بس آ جائے گی، ورنہ نہیں۔ ویسے آپ کو کس جگہ جانا ہے؟ مجھے اس اندھیری رات میں حد سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی تاکہ میرا دھیان بٹ جائے۔ اس مسافر نے مجھے بتایا کہ اسے پاس کے علاقے میں موجود ایک پرانے قبرستان میں جانا ہے، کچھ کام ہے۔ اس کی بات سن کر تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت رات کے اندھیرے میں اسے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا ہے۔ مجھے تو ویسے بھی ایسی جگہوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ رات کافی ہو چکی ہے، تم اس قبرستان میں مت جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں کوئی جن وغیرہ ہو اور تمہیں نقصان پہنچا دیں، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میری بات سن کر وہ بولا، نہیں، ڈر کیسا، یہ تو میرا روز کا کام ہے، میں روز ہی وہیں جاتا ہوں، سمجھو میں وہیں رہتا ہوں۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو اور یہاں پر کب سے کام کر رہی ہو، اور اتنی رات گئے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے اسے بتانا شروع کیا کہ میرا نام کائنات ہے اور میں پاس کے ہی گاؤں میں رہتی ہوں۔ بہت چھوٹی سی تھی تو میرے ماں باپ ایک حادثے میں گزر گئے، ان کے بعد اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میرے ہی کاندھوں پر آ گئی۔ میرے بہن بھائی کافی چھوٹے ہیں، رشتہ دار خود غرض ہیں اور ہماری زمینوں پر بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرتا، ہم خود ہی اپنا خیال رکھتے ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کافی سالوں سے کام کر رہی ہوں، یہاں آ کر سموسے اور پکوڑے بیچتی ہوں کیونکہ مجھے یہی پکانے آتے ہیں۔ میرا گزارا بہت اچھے سے تو نہیں ہوتا، لیکن مہینہ نکل ہی جاتا ہے۔ کام کافی محنت طلب ہے، اس لیے ساتھ میں ایک لڑکے کو بھی رکھا، مگر وہ آئے دن بہانے کر کے چھٹیاں لے لیتا ہے، کام بھی ٹھیک سے نہیں کرتا، اس لیے مجھے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روزانہ میں رات کے وقت گھر چلی جاتی ہوں، گھر جا کر بہن بھائیوں کے لیے کھانا وغیرہ بناتی ہوں اور اس کے بعد آرام کرتی ہوں، کیونکہ دوبارہ سے مجھے صبح کام کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ پورا دن یہاں مسافر آتے جاتے ہیں اور مجھ سے چیزیں خریدتے ہیں، لیکن آج بارش کی وجہ سے مجھے کافی دیر ہو گئی ہے اور میں یہاں پھنس کر رہ گئی ہوں، پتہ نہیں گھر پہنچ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ اندھیری رات سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کب سے یہاں اکیلے بیٹھی ہوئی تھی، اب آپ آئے ہیں تو میرا ڈر تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہمارے بیچ ایسی ہی ایک عجیب سی خاموشی موجود رہی، پھر اس خاموشی کو توڑتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، کیا تم میرے ساتھ قبرستان چلو گی؟ یقین مانو تمہیں بالکل ڈر نہیں لگے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس اندھیری اور طوفانی رات میں بیٹھ کر تم کرو گی بھی کیا؟ میرے ساتھ قبرستان کی طرف چلو، میں تمہیں اپنی کہانی بھی سناؤں گا اور واپس حفاظت سے یہیں چھوڑ جاؤں گا۔
یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس انجان مسافر کی یہ بات سن کر کچھ پل کے لیے تو میرا دل خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، ابھی ہم کچھ دیر پہلے ہی ملے ہیں، میں تم پہ کیسے بھروسہ کر لوں؟ اور مجھے تو رات سے بہت ڈر لگتا ہے، اور اس اندھیری اور طوفانی رات میں قبرستان کیسے جاؤں گی؟ تم نہیں جانتے میں بہت جلد خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ مسافر نے مجھ سے کہا کہ چلو، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ اب کی بار اس کی آواز میں تھوڑا روب تھا، جیسے اگر میں نہ گئی تو وہ زبردستی مجھے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس انجان مسافر کے ساتھ چلنے لگ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس برستی بارش میں وہ مجھے کس طرح سے لے کر جائے گا، کیونکہ سڑکیں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھیں۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب اس نے مجھ سے کہا کہ ہم جنگل والے راستے سے جائیں گے۔ میں کبھی وہاں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج سے پہلے تو میں ویسے بھی دن کی روشنی میں بھی وہاں نہیں گئی تھی، اب تو وہ طوفانی رات میں وہاں جانے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا اور کہا کہ میں یہیں ٹھیک ہوں، نہیں جانا مجھے۔ لیکن اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر چلنے لگ گیا۔ جیسے ہی جنگل کے پاس پہنچے، میرا دل خوف کی وجہ سے تیزی سے دھڑکنے لگ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی آواز میں عجیب سی غراہٹ تھی۔ میں ڈر کے مارے خاموش ہو گئی اور چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ گاہے بگاہے میں اس کی طرف دیکھتی بھی جا رہی تھی، مگر اب بھی اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا ہاتھ جل رہا ہے۔ اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، جس پر اس نے خاموشی سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جنگل میں تو باہر سے بھی زیادہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور خاموشی تھی۔ اس سنسناہٹ میں جب تیز ہوا کی وجہ سے درخت ہلتے تو خوفناک ماحول بناتے اور عجیب سرسراتی سی آوازیں آتیں۔ بار بار جھینگروں کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس ماحول سے اب مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں بہت ہی احتیاط سے قدم رکھ کر چل رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے زبردستی ہی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس راستے سے قبرستان کتنی دیر میں آئے گا، اور مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس مسافر سے سوال کرتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بولنا شروع کیا اور مجھ سے کہا، میں تمہیں اس جنگل کی ایک کہانی سناتا ہوں، کیا تمہیں جنات کی کہانیاں سننا پسند ہے؟ میں اسے اپنی پسند یا اپنی ناپسند کیا بتاتی، وہ تو مجھے پہلے ہی خوفزدہ کر چکا تھا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے مجھے ایک کہانی سنانا شروع کی اور بتایا کہ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک خالی عمارت موجود ہے۔ بہت سال پہلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس خالی عمارت میں رہا کرتا تھا۔ میرا پورا خاندان وہیں آباد تھا۔ روزانہ رات کے وقت ہم لوگ باہر نکلتے اور جنگل میں پھیل جاتے۔ دن کے وقت ہم اپنے گھروں میں ہی رہتے تھے۔ یہ پورا جنگل ہمارا مسکن تھا۔ ہمیں اس جنگل سے بہت پیار تھا، اس لیے مجھے یہاں سے ڈر نہیں لگتا۔ مجھے یہ راستہ بہت پسند ہے۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ بہت ہی ہنسی خوشی رہ رہا تھا، مگر ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ 4 لوگوں کا ایک گروہ ہمارے جنگل میں آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ اس عمارت میں رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہاں پہلے سے ہی ہمارا خاندان آباد تھا۔ ہم سب نے انہیں منع کر دیا کہ اس عمارت میں ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں رہ سکتا، یہاں صرف ہمارا خاندان آباد ہے۔ مگر ان 4 لوگوں کے گروہ نے زبردستی ہمیں اس عمارت سے نکال دیا اور جنگل میں بھٹکنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ہم اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے۔ وہ وقت بہت مشکل تھا۔ مجھے ان 4 سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ ایک دن میں اسی عمارت میں گیا اور انہیں پریشان کرنے لگا، یہاں تک کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ میرے خاندان والے مجھے بچانے آئے، لیکن ان 4 نے مل کر میرے خاندان والوں کو میری آنکھوں کے سامنے مار دیا۔ میں اس وقت کافی کم عمر تھا، اپنے خاندان کی ایسی موت کو سہ نہیں پایا۔ میں نے ان سب کو اس پرانے قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، اور میں ہر جمعرات کی رات کو وہاں جاتا ہوں اور ان سب سے مل کر آتا ہوں۔ آج بھی جمعرات کی رات ہے، اسی لیے مجھے وہاں جانا ہے۔ بے شک طوفان آئے یا آندھی، مجھے ہر حال میں وہاں جانا ہوتا ہے۔ میں ان 4 لوگوں سے بدلہ لینے کی ٹھان چکا ہوں۔ وہ کہاں رہتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان 4 لوگوں سے بدلہ لینے میں میری مدد کرو۔ اس انجان مسافر کی یہ بات سن کر میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تم مجھ سے یہ سب کیوں چاہتے ہو؟
میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اور انہیں ان کے کیے کی سزا خود ہی مل جائے گی۔ میں جانتی ہوں تمہارے خاندان والوں کے ساتھ ان 4 لوگوں نے بہت برا کیا ہے، اور یہ دکھ کم نہیں ہے۔ میں خود بھی سمجھ سکتی ہوں کسی اپنے کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے، لیکن انسان انسانوں کو ہر بات پر مارنا شروع کر دے تو اس دنیا سے تو انسانیت ختم ہی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر اس مسافر نے اپنے قدم وہیں روک دیے اور مجھے زور سے پکڑ کر پیچھے درخت پر لگایا۔ اس کے ناخن میرے بازو میں گڑ رہے تھے اور مجھے درد ہو رہا تھا، لیکن میری کراہ سنے بنا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھ سے بولا، انسان صرف نفرت کے قابل ہوتا ہے۔ تم نے ابھی انسانوں کا بھیانک روپ نہیں دیکھا، ان میں انسانیت بالکل نہیں ہوتی، ان سے اچھے تو ہم ہوتے ہیں۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آخر اس کی بات کا کیا مطلب تھا؟ وہ بھی تو ایک انسان تھا، اور وہ انسانوں سے اس طرح نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور چپ چاپ آگے چلنے لگا۔ میں نے پیچھے سے اسے آواز دی اور کہا کہ اے انجان مسافر، تمہاری سوچ غلط ہے۔ اگر انسان اتنے ہی بھیانک ہوتے ہیں تو تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم بھی تو ایک انسان ہو، اس کا مطلب ہے تم بھی بھیانک ہو۔ وہ بنا جواب دیے آگے چلتا رہا۔ مجھے اس کی حرکت پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس وقت میں اس کے ساتھ جنگل میں داخل ہو چکی تھی اور یہاں سے واپسی کا راستہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس اندھیری رات میں کہاں جاتی، اس لیے مجبوری میں ہی صحیح اس کے ساتھ چلنے لگ گئی، اور کوئی آپشن میرے پاس بچا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کے بیچ میں جا کر رک گیا۔ میں نے دیکھا سامنے ہی عمارت بنی ہوئی تھی، بالکل خالی اور ویران پڑی تھی۔ اس عمارت کو دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ شاید یہ وہی عمارت تھی جس کے بارے میں وہ کچھ دیر پہلے بات کر رہا تھا۔ ایک بھیانک حادثہ یہاں ہوا تھا، اتنے لوگوں کا قتل۔ اب اگر یہاں پر جنات نے بسیرا کر لیا تو ہو سکتا ہے انہیں ہمارا یہاں آنا پسند نہ آئے۔ ویسے بھی ویران جگہوں کے بارے میں یہی باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ یہاں جنات رہتے ہیں جو انسانوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ میں بھی اس مسافر پر بھروسہ کر کے آخر کہاں پھنس گئی تھی۔ تبھی دور مجھے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ میں نے ڈر کر چیخ ماری اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انجانے میں ہی صحیح میں اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، ڈرو مت، وہ ایک جنگلی جانور ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بہت بری طرح سے غرا رہا تھا، اندھیرے میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس مسافر سے کہا کہ چلو ہم جلد سے جلد یہاں سے واپس چلتے ہیں، تم مجھے بس اسٹاپ پر چھوڑ دو، صبح ہوگی تو میں گھر چلی جاؤں گی۔ لیکن اس نے مجھ سے کہا، اب ہم یہاں آ گئے ہیں تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں، ہمیں اس عمارت میں جانا ہے اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو، ورنہ اس اکیلے جنگل میں بھٹکتی رہنا۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی، ناچار مجھے اس کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ جو ہی عمارت میں قدم رکھا میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی وقت ایک بلی چیختی چنگھاڑتی ہوئی میرے پاؤں سے آ کر لپٹ گئی۔ میں نے خوف سے زور سے چیخ ماری۔ میری چیخ سن کر وہ بلی اور زیادہ چلانے لگی۔ اس کی چیخیں مجھے مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایسے میں اس مسافر نے میری مدد کی اور اس بلی کو میرے قدموں سے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب وہ بلی بالکل خاموش اور ساکن ہو گئی۔ جیسے ہی اس مسافر نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اس کا چلانا بند ہو گیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا وہ اس کے لمس سے مانوس تھی، یا یہ مسافر اکثر یہاں آتا ہے اور یہ اسی کی بلی ہے؟ یہ سب خیالات میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ اس نے بلی کو ایک سائڈ پر رکھا اور مجھے لیے اندر چلا آیا۔ پوری عمارت اندھیرے میں ڈوبی تھی، اور اس اندھیرے میں نہ جانے اسے نظر کیسے آ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، پھر بھی بار بار مجھے ٹھوکر لگ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے عمارت میں جگہ جگہ سامان بکھرا پڑا تھا۔ مجھے یہاں سے خون کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ دیا اور اس مسافر سے کہا کہ یہاں سے خون کی بو کیوں آ رہی ہے؟ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس خالی عمارت میں اس کی ہنسی کی آواز گونج کر ایک بہت ہی ہیبت ناک ماحول بنا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا نہیں کہ میرے خاندان کا قتل یہیں کیا گیا تھا؟ میں نے اس سے کہا، تو تم نے کیا ان کا خون اب تک صاف نہیں کیا؟ نہ جانے کیسا انسان تھا، مجھے تو اس کی دماغی حالت پر ہی شک ہو رہا تھا۔ کوئی اس طرح سے اپنے گھر میں خون تھوڑی رکھتا ہے۔ یہ بدبو میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔
وہ مجھے ساتھ لیے اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر کی منزل پر پہنچ کر اس نے کمرہ کھولا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ کمرہ میرا ہے، میں اب بھی اسی کمرے میں رہتا ہوں۔ جب میرے خاندان کو مارا گیا تو کچھ وقت کے لیے میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے ان چاروں کے یہاں سے جانے کا انتظار کیا۔ جس دن وہ گئے اسی دن میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور یہیں رہنے لگا۔ میرا دل تو ایک پل کو تھم گیا۔ ایسے سنسان ویران جنگل کے بیچوں بیچ بنی اس عمارت میں وہ اکیلا کیسے رہتا تھا جہاں بجلی بھی نہیں تھی؟ لگتا تھا کہ اس پر اس حادثے کا کافی اثر ہوا ہے اور اس کے اثرات اب تک اس پر موجود ہیں، جبھی تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ورنہ کوئی عام انسان ایسے ویرانے میں بنی عمارت میں اکیلے کیسے رہ سکتا ہے؟ میں نے اس مسافر سے پوچھا کہ یہاں سے وہ قبرستان کتنے فاصلے پر موجود ہے اور ہمیں کتنا وقت لگے گا وہاں جانے میں؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ بھوکے ہیں، مجھے ان کے پاس بھی پہنچنا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، تم ان کی فکر مت کرو، وہ کھانا کھا کر سو چکے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تمہیں یہ بات کیسے پتا؟ میرے علاوہ انہیں کھانا کون بنا کر دے سکتا ہے؟ مگر اس نے چپ چاپ کندھے اچکا دیے، یعنی کہ وہ جواب نہیں دینے والا تھا۔ مجھے لگا شاید ایسے ہی بول رہا ہوگا، کیونکہ اسے کیا پتا میرے بہن بھائی کون ہیں اور انہیں کھانا ملا ہے یا نہیں، یہ تو کب سے میرے ساتھ گھوم رہا ہے۔ میں نے اس کی اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ عمارت میں جگہ جگہ گھوم کر نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ وہاں ہر کمرے میں کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ میں نے ایک کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں تو بہت ہی اونچائی پر ہوں۔ مجھے چکر آنے لگے۔ پھر اچانک سے مجھے اس عمارت کے پچھلے حصے میں 3 لوگ نظر آئے۔ وہ تینوں سیاہ لباس میں ملبوس تھے اور آگ کا الاؤ جلائے بیٹھے تھے۔ کیا ایسے سنسان جنگل میں یہ لوگ بھی رہتے تھے؟ میں نے فوراً سے اس مسافر کو آواز دی۔ میری آواز سن کر وہ فوراً اس کھڑکی کے پاس آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہاں نیچے 3 لوگ موجود ہیں۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو لوگ مجھے نظر آ رہے تھے اب وہ نہیں تھے۔ یوں اچانک سے وہ کہاں غائب ہو گئے؟ اور وہاں کوئی الاؤ جلانے کا بھی نشان نہیں تھا۔ تبھی مجھے عمارت کے اندر سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میں نے کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو وہی 3 لوگ سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے مسافر کو چلا کر بلایا اور اس سے کہا کہ وہ تینوں یہیں پر ہیں، لیکن پوری عمارت میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ جہاں بھی دیکھتی وہ 3 لوگ مجھے نظر آ رہے تھے، اور جب بھی اس مسافر کو بتاتی تو کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ضرور کوئی آسیب ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے اس مسافر کی منت کی کہ یہاں سے مجھے لے چلو، یہاں جنات ہیں، میں نہیں رہ سکتی، مجھے جنات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرے بار بار کہنے پر وہ مان گیا اور مجھے لیے اس عمارت سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے میری نگاہ اس بلی کے اوپر پڑی۔ وہ مجھے ہی گھور کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس سے بہت خوف آیا۔ پھر وہ مسافر مجھے لیے جنگل میں چلنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ پرانا قبرستان آ جائے گا۔ میں نے اس مسافر سے کہا کہ میں مزید آدھے گھنٹے نہیں چل سکتی ہوں، ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، مگر اس نے منع کر دیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا۔ اس کی ہٹ دھرمی اب مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ اس پر تو میری کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جتنا میں اسے کہہ رہی تھی کہ جلدی اس علاقے سے باہر نکلو، اتنی ہی وہ دیر لگا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسا انسان تھا جسے ڈر بھی نہیں لگتا تھا، اور یہاں ڈر سے میری بری حالت ہو چکی تھی۔ میں تو خوف سے کانپ رہی تھی اور اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایک عجیب بات ہو رہی تھی، جب بھی وہ بات کرتا تو نرمی سے بات کرتے کرتے اچانک سے اس کی آواز غراہٹ میں بدل جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی جنگلی جانور غرا رہا ہے، اور اس پل مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ گھر کیسے پہنچوں گی۔ اب تو مجھے اس مسافر پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی غلط انسان ہو اور مجھے کسی غلط ارادے سے لے کر جا رہا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ مجھے لے جا کر کہیں بیچ دے یا مجھے مار دے، اور اس نے عمارت والی کہانی بھی مجھے جھوٹی سنائی ہو۔ میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہی سوچ کر میں بہت محتاط ہو گئی اور اس سے فاصلہ رکھ کر چلنے لگی۔ اس نے محسوس کر لیا اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، ورنہ یہاں جنگلی جانور تم پر حملہ کر دیں گے۔ ہم بس پہنچنے والے ہیں، یہاں سے آگے راستہ بالکل سیدھا ہے، کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔
میں اس پہ خاک بھروسہ کرتی جو مجھے اتنی مشکل میں ڈال چکا تھا۔ اس سے اچھی تو میں وہاں اکیلی بس اسٹاپ پر تھی۔ کم سے کم وہاں پر یہ جنگل اور عمارت کا خوف تو نہیں تھا نا۔ آخر میں ایک انجان انسان کے کہنے پر یہاں آئی ہی کیوں؟ میں بھی حد سے زیادہ بے وقوف تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے دور سے ہی قبرستان نظر آنے لگا۔ قبرستان دیکھ کر تو میرے رہے سرے اوزان بھی خطا ہو گئے۔ مجھے تو دن میں بھی قبرستان جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اور یہ انسان مجھے رات کے وقت اس قبرستان میں لے کر جا رہا تھا۔ اس کی حرکتیں بہت عجیب تھیں۔ پہلے اتنی زیادہ پلیٹیں بھر بھر کر اس نے سموسے اور پکوڑے کھائے جیسے کئی دن کا بھوکا ہو، اور اس کے بعد مجھے اس جنگل میں لے کر ادھر ادھر بھٹکتا رہا، عجیب سی کہانی سنائی، اور اب اس قبرستان میں لے کر جا رہا ہے۔ کہیں اس قبرستان میں لے جا کر یہ مجھے مار نہ دے۔ میں نے تو سنا ہے کہ ایسی جگہوں پر لوگ کالا جادو بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ اسی مقصد سے مجھے لے کر جا رہا ہو تو میری زندگی کو بہت بڑا خطرہ تھا۔ میرے پیچھے میرے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا؟ میرے خود غرض رشتہ دار تو ان سے سب کچھ چھین لیں گے۔ میں پریشانی سے یہی سب سوچ رہی تھی۔ تبھی اس نے کہا کہ فکر مت کرو، تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور میں کسی غلط ارادے سے تمہیں نہیں لے کر جا رہا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں یہ سب سوچ رہی ہوں؟ اب ہم قبرستان کے دروازے کے باہر پہنچ چکے تھے۔ وہ بہت بڑا اور پرانا قبرستان تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہیں پر اس کے خاندان والے دفن ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اندر جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں باہر کھڑی رہوں گی۔ وہ وہاں سے اندر داخل ہو گیا اور ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو کر دعا مانگنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جس کونے پر کھڑے ہو کر وہ دعا مانگ رہا تھا وہاں تو کوئی قبر موجود ہی نہیں تھی۔ وہ رو بھی رہا تھا۔ آخر جب وہاں کوئی قبر تھی ہی نہیں تو وہ کس کے لیے رو رہا تھا؟ ابھی میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ تبھی قبرستان کے دوسرے کونے پر مجھے وہی 3 لوگ نظر آئے جو سیاہ لباس میں ملبوس کچھ دیر پہلے مجھے اس عمارت میں نظر آئے تھے۔ میں نے اس مسافر کو آواز دی اور کہا کہ وہی 3 لوگ، اور دوبارہ نگاہ دوڑائی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مسافر اسی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا جہاں کچھ دیر پہلے مجھے وہ 3 لوگ نظر آئے تھے۔ میں نے غور کیا تو وہ کسی سے بات چیت کر رہا تھا، لیکن وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تو وہ کس سے مخاطب تھا؟ کیا بول رہا تھا؟ یہ موقع اچھا تھا، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں اس کے چنگل میں نہیں پھنس سکتی۔ یہ بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا جن سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً سے قدم اٹھائے اور تیز تیز وہاں سے نکلنے لگی۔ اس قبرستان سے بس سٹاپ کا راستہ مجھے اچھے سے آتا تھا، لیکن وہ راستہ کافی لمبا تھا، مگر میں اسی علاقے سے گزر کر آرام سے جا سکتی تھی۔ یہ جنگل سے گزر کر جانے سے تو بہتر ہی تھا۔ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی رفتار میں تیزی لا رہی تھی تاکہ وہ مسافر میرا پیچھا نہ کر پائے۔ شاید وہ اب تک اسی قبرستان میں مصروف تھا، اسے تو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ میں کب یہاں سے نکل گئی ہوں۔ اچھا خاصا راستہ طے کر چکی تھی تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میرا سانس تھم گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی انجان مسافر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کیا لگا؟ تم مجھ سے بھاگ کر جا سکتی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابھی تم نے ان 4 لوگوں سے بدلہ لینے میں میری مدد کرنی ہے۔ وہ تمہارے ہی گاؤں کے ہیں۔ میں تمہیں ان کا گھر بتاؤں گا، تم کسی بھی طرح انہیں اپنے گاؤں میں موجود پہاڑی کے پچھلے حصے پر لے کر آ جانا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں اس کا بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اس کی دھمکی سن کر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ کام کر دوں گی، لیکن تم مجھے یا میرے بہن بھائیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ وہ جن لوگوں کا ذکر کر رہا تھا وہ بہت ہی بدمعاش تھے، اور انہیں وہاں تک لے جانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس مسافر نے مجھ سے کہا کہ میں کل دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا، ابھی تم جا سکتی ہو، اور میں اسی پہاڑی کے پاس انتظار کروں گا۔ تم ان 4 کو لے کر وہاں پہنچ جانا، رات کے وقت آنا، دن میں مت آنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اچانک غائب ہو گیا۔ ابھی تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا، اب یوں اچانک کہاں چلا گیا؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے جلد سے جلد بس سٹاپ پر پہنچنا چاہیے، مجھے مزید اس علاقے میں رکنا نہیں چاہیے۔ میں تیزی سے بس سٹاپ کی طرف بڑھنے لگی۔ 15 منٹ کا راستہ طے کر کے میں بس سٹاپ پر پہنچی تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی بینچ پر وہی مسافر بیٹھا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ وہاں مجھے ملا تھا اور اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا؟
میں اس کے قریب گئی تو اس نے مجھ سے کہا، تمہیں میری بات یاد ہے نا؟ کل رات کو ان چاروں کو لے کر آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے غائب ہو گیا۔ اب میں خوف کا شکار ہو چکی تھی۔ مجھے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ صبح کی روشنی پھیلنے والی تھی۔ میں نے اپنا ٹھیلا لیا اور اس پانی سے گزرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی آئی۔ گھر پہنچ کر تو مجھے حیرت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ باورچی خانے میں کھانا پکا ہوا تھا اور میرے بہن بھائی سکون سے سو رہے تھے۔ جب وہ صبح اٹھے تو میں نے ان سے پوچھا، رات کو کھانا کھایا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، انہوں نے کھانا کھا لیا تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کھانا کس نے بنایا ہے۔ انہیں تو کچن میں کھانا پکا پکایا ملا تھا۔ آخر اس مسافر کو کیسے پتا چلا کہ میرے بہن بھائیوں نے کھانا کھا لیا اور وہ سو رہے ہیں؟ اور یہ کھانا کس نے بنایا؟ ضرور کچھ غلط ہو رہا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ آج تو مجھے ان چاروں کو لے کر اس پہاڑی کے پچھلے حصے کی طرف جانا ہے۔ آخر میں ان چاروں کو وہاں کیسے لے کر جاؤں؟ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ چاروں جوا کھیلنے کے عادی ہیں اور ایک صرف یہی چیز ہے جو انہیں وہاں لے کر جا سکتی ہے۔ میں نے اپنے دماغ میں ایک پلان ترتیب دیا اور پھر ان کے گھر چلی آئی۔ میں نے حلوہ بنایا تھا، وہی دینے کے بہانے ان کے گھر آئی تھی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہ حلوہ دینے آئی ہوں، کیا مجھے پانی پینے کو مل سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پانی لا کر دیتا ہوں۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنا فون نکالا اور کان سے لگا کر فرضی بات چیت کرنے لگی، جس میں نے اس جوئے کا ذکر کیا کہ پہاڑی کے پچھلے حصے پر آج جوا کھیلا جائے گا، بہت بڑی بازی لگے گی۔ یہ سن کر ان چاروں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں سمجھ گئی کہ میرا کام ہو گیا ہے۔ میں وہاں سے واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن اس مسافر نے مجھے کہا تھا کہ تم خود بھی وہاں آنا۔ رات ہوئی تو وہ چاروں اپنے گھر سے نکلے، میں بھی ان کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ چاروں اس پہاڑی کے پیچھے پہنچے۔ میں نے دیکھا وہ مسافر وہیں کھڑا تھا اور اس کے ساتھ وہی 3 لوگ تھے جو قبرستان میں مجھے سیاہ لباس میں نظر آئے تھے اور اس سے پہلے عمارت میں بھی 2 دفعہ نظر آئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس مسافر نے شاید مجھے وہیں کھڑے دیکھ لیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ اس رات میں بہت بھوکا تھا، تم نے مجھے سموسے اور پکوڑے کھلائے، اس کے لیے تمہارا شکریہ۔ اب دوبارہ یہاں مت آنا۔ میں فوراً سے وہاں سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ اگلی صبح مجھے پتہ چلا کہ وہ چاروں لوگ مر چکے ہیں۔ یہ خبر تو بجلی بن کر گری تھی۔ گاؤں بھر کے لوگ ان کی یوں اچانک اور پراسرار موت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کسی کا کہنا تھا کہ وہ پہاڑی سے گر کر مرے ہوں گے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی نے اپنی دشمنی نکالی ہوگی۔ یہ بات تو اصل میں جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ دوبارہ اس مسافر سے میرا کبھی بھی سامنا نہ ہو۔ لیکن اسی رات میرے گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے بنا پوچھے کھول دیا تو سامنے وہی مسافر کھڑا تھا۔ ابھی میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، اور نہ ہی اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ خود ہی اندر آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے وہی سموسے اور پکوڑے کھلا دو۔ میں نے چپ چاپ اس کے آگے سموسے اور پکوڑے لا کر رکھ دیے۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہاں سے ایسے نہیں جائے گا، اس لیے بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کہ کب وہ یہ سب ختم کرے اور یہاں سے نکلے۔ تھوڑی دیر میں اس نے خوب سارے سموسے اور پکوڑے کھائے اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے مڑ کر مجھ سے کہنے لگا، تمہارا بہت شکریہ، جب بھی مجھے بھوک لگے گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کیا۔ اس کا کام ہو چکا تھا تو اب یہ میرے پیچھے کیوں پڑ رہا تھا؟ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے میری زندگی بہت ہی عجیب ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان 4 لوگوں کے قتل میں بھی شامل ہوں۔ میری وجہ سے ہی وہ سب مرے ہیں، کیونکہ انہیں میں ہی وہاں پر لے کر گئی تھی اور یہ جانتی تھی کہ اس آدمی کا ارادہ کیا ہے۔ پھر بھی میں نے ایسی بے وقوفی کیوں کی؟ یہ بات مجھے ہر وقت بے چین کرتی رہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے رات کے وقت بس اسٹاپ پر رکنا چھوڑ دیا تھا اور کسی بھی انجان مسافر سے میں بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس پر بھروسہ کرتی تھی۔ لیکن اس مسافر نے میری جان نہیں چھوڑی تھی، گاہے بگاہے میرے گھر آتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ میرے وہ رشتہ دار جو مجھ سے زبردستی ہماری زمین لے کر چلے گئے تھے، واپس آئے اور روتے ہوئے معافی مانگ کر مجھے زمین کے کاغذات واپس کر دیے۔ میں حیران ہوئی کہ ایسی کایا پلٹ کیسے ہو گئی۔ بعد میں مجھے گاؤں والوں کی زبانی پتہ چلا کہ کچھ دن پہلے ہی ایک عجیب و غریب حلیے والا آدمی یہاں آیا تھا اور اس نے تمہارے گھر والوں کو خوب مارا پیٹا
اور کہا کہ وہ تم سے جا کر معافی مانگے اور زمین کے کاغذات واپس کر دیں، ورنہ وہ سب کو ختم کر دے گا۔ تمہارے رشتہ دار بہت خوفزدہ ہو گئے اور تمہیں زمین کے کاغذات واپس کر دیے۔ میں سمجھ گئی کہ یقیناً یہ اس مسافر کی کارستانی ہے۔ آخر وہ میری زندگی میں اتنی دخل اندازی کیوں کر رہا ہے؟ اب تک میں ٹھیک سے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ ہمیشہ ٹوپی پہنے رکھتا تھا اور آج تک کبھی اس نے اس ٹوپی کو میرے سامنے نہیں اتارا تھا۔ بس اسٹاپ پر میرا کاروبار اچھا چلنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دم سے ہی بہت سے گاہک آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں صبح سے شام تک کام میں مصروف رہتی، پھر بھی گاہک ختم نہیں ہوتے تھے۔ لیکن میں نے شام کے وقت ہی ٹھیلا بند کر کے گھر واپس جانے کا تہیہ کیا ہوا تھا، اور ہر روز میں شام کے وقت ہی گھر واپس چلی آتی تھی۔ میری کوشش تھی کہ میں اس انجان مسافر سے جتنا بچ کر رہ سکتی ہوں اتنا بچ کر رہوں۔ مجھے بالکل پسند نہیں تھا کہ وہ میرے آس پاس نظر آئے۔ بے شک اس نے میری مدد کی تھی میرے رشتہ داروں سے وہ کاغذات لینے میں، اور میں اس کی احسان مند تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ میری زندگی کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرنا شروع کر دے اور جب دل چاہے میرے گھر میں آ جائے۔ وہ رات میرے دماغ سے اب تک نہیں نکل پائی تھی جب وہ مجھے اس گھنے جنگل میں لے گیا، اور اس خالی ویران پڑی عمارت میں، اور بعد میں پرانے قبرستان میں بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، اور کبھی اپنا سب سے بڑا ہمدرد لگتا تھا۔ وہ میری سوچوں پر حاوی ہو رہا تھا۔ میں خود کو سمجھاتی کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، لیکن بار بار اسی کی باتیں میرے دماغ میں چکراتی رہتی تھیں۔ ایک دن وہ یوں ہی شام کے وقت ہمارے گھر چلا آیا۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ صبر کرو، پہلے میں اس مسافر کو سموسے اور پکوڑے دے دوں۔ تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ کون سا مسافر؟ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے حیرت ہوئی کہ سامنے کھڑا آدمی انہیں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ میں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہی مسافر، اسی کی بات کر رہی ہوں، مگر ان سب نے مجھ سے یہی کہا کہ ہمیں تو یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، شاید آپ کو وہم ہو گیا ہے، یہاں پر ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میرے سامنے تو وہ حقیقت بن کر کھڑا تھا، تو انہیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ میرے بہن بھائی کھانا کھا کر اندر چلے گئے۔ تبھی وہ مسافر میری طرف آیا اور مجھ سے کہنے لگا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے وہی سموسے اور پکوڑے دو۔ میں جو اپنے بہن بھائیوں کی بات سن کر یہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ میرا وہم ہو اور وہ میرے حواسوں پر اتنا چھا گیا ہو کہ مجھے ہر جگہ نظر آ رہا ہے، لیکن اب جب اس نے مجھ سے بات کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی حقیقت میں وہ یہیں موجود ہے، یہ میرا وہم نہیں ہے۔ میں نے اسے سموسے اور پکوڑے لا کر دیے۔ جب وہ کھا چکا تو میں نے اس سے کہا کہ تم میری زندگی سے چلے جاؤ، میں تم سے تنگ آ چکی ہوں، تمہاری وجہ سے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آئندہ میرے گھر کی طرف مت آنا، میں تمہیں اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کی دخل اندازی نہیں کرنے دے سکتی۔ میری بات سن کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو تمہاری مدد کے خیال سے آیا کرتا تھا کہ تم اکیلی لڑکی ہو، مگر آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور اس نے اپنی بات سچ ثابت کر دی۔ اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ کبھی بھی میرے گھر نہیں آیا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس کے نہ آنے کی وجہ سے میں ہمیشہ بے چین رہتی تھی۔ مجھے وہ پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ بس اسٹاپ پر ٹھیلے پر کھڑے سموسے پکوڑے بیچتے، مجھے یاد آتا کہ کیسے وہ میرے سموسے اور پکوڑے شوق سے کھاتا تھا، اور اب تو اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ شاید میری بات نے اسے تکلیف پہنچائی ہو، مجھے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مگر 1 اور ہفتہ بھی گزر گیا۔ پھر ایک دن اچانک سے مجھے بس اسٹاپ پر وہی مسافر بیٹھا نظر آیا۔ آج بھی اس نے وہی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اسی بینچ پر بیٹھا تھا جس پر اس رات میں بیٹھی تھی۔ میں خوشی سے دوڑتی ہوئی اس کی طرف گئی اور بولی، آپ واپس آ گئے ہیں، میں نے کتنا انتظار کیا تھا آپ کا۔ میری بات سن کر اس نے سر اٹھایا اور ٹوپی اپنے سر سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم کون ہو؟ میں 1 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ایک 30-40 سال کی عمر کا مرد تھا، لیکن اس کا حلیہ بالکل اس مسافر سے ملتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو یاد نہیں ہوں، اس دن طوفانی رات میں آپ مجھے اپنے ساتھ جنگل میں لے کر گئے تھے۔ اس آدمی نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا،
لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو آج سے پہلے اس علاقے میں کبھی آیا ہی نہیں ہوں۔ آج پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں، وہ بھی اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ۔ تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا، شاید آپ کسی اور کو دیکھ رہی ہوں۔ اس مسافر کی بات سن کر میں سناٹے میں آ گئی۔ یہ ہو بہو وہی تھا، لیکن اگر یہ پہلی بار یہاں آیا تھا تو اس رات مجھ سے کون ملنے آیا تھا؟ وہ کون تھا جسے میں اتنے دن سے ایک مسافر سمجھ رہی تھی؟ میں بھاگتی ہوئی اس قبرستان کی طرف آئی۔ آج جمعرات تھی اور وہ ضرور اسی قبرستان میں ہوگا۔ قبرستان کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر میں نے قبرستان میں نگاہیں دوڑائیں تو سامنے ہی وہ ایک کونے میں کھڑا روتا ہوا نظر آیا۔ میں چپ چاپ قبرستان میں داخل ہو گئی۔ ابھی میں اس کے قریب پہنچی ہی تھی کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دھوئیں کی صورت غائب ہو گیا۔ مجھے یاد آیا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم لوگ انسانوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ 2 بار وہ میرے سامنے سے غائب ہو چکا تھا اور آج تیسری بار تھا۔ وہ اس انجان عمارت میں رہتا تھا، وہ بھی جنگل کے بیچوں بیچ۔ اسے پتا تھا کہ میرے بھائی بہن کھانا کھا کر سو گئے ہیں اور وہ میرے گھر میں کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا سوائے میرے۔ اس کی حرکتیں پراسرار تھیں، یعنی کہ وہ ایک انسان نہیں تھا بلکہ ایک جن ذات تھا۔ یہ حقیقت مجھ پر عیاں ہوئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہاں سے واپس بس اسٹاپ کی طرف لوٹنے لگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔